السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس پر ابھی فیض آباد میں بہت مفصل تقریر ہوئی، جس کی وجہ سے آواز نے تو وہیں جواب دیا، لیکن یہاں بھی بس حکم کی تعمیل کے لیے میں نے مائک کو ہاتھ میں لیا۔ میں انشاءاللہ الرحمن دو چار باتیں عرض کر کے مائک حضرت کے حوالے کر دوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ یوں تو بے شمار کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، لیکن ان میں سے کسی بھی صحیفے یا کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو۔ لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اور حفاظت کس طریقے سے فرمائی؟ پرانی کتابوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صرف انبیاء کرام کو یاد ہوا کرتی تھی، مکمل کتاب کسی امتی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا اس طریقے سے اہتمام ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں تو محفوظ تھا ہی، سرکار کے وسیلے سے سرکار کے امتیوں کے سینوں میں بھی محفوظ کرنے کا اس میں اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے ذمہ کرم پر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی نے سرکار کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ فرمایا، پھر سرکار کے صدقے میں صحابہ کرام نے سینوں میں محفوظ فرمایا، ان کے وسیلے سے تابعین کرام نے سینوں میں محفوظ فرمایا، اور پھر تابعین تبع تابعین کرام، اولیاء کاملین، علماء عاملین، آج تک کروڑوں کروڑ لوگ اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہیں۔ اور حفاظت کا اہتمام کس طریقے سے ہو؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اہتمام ہو۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ادھر حضرت جبریل امین تلاوت فرماتے تھے، ادھر سرکار حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ ہی پڑھ رہے تھے تاکہ کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے۔ جتنی حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے ہیں وہ سب کچھ میرے سینے میں محفوظ رہے، میرے حافظے میں رہے۔ مشقت اٹھا کر کے سرکار ساتھ ساتھ میں ہی پڑھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے محبوب اپنی زبان کو مت ہلایا
ہی جلدی یاد کرنے کے معاملے میں ان علینا جمعہ قرآن، آپ کے سینے اقدس میں اس کو محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان اقدس سے پڑھنا، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی ہمارے حکم سے حضرت جبریل آپ کے پاس لے کر کے آپ کے سامنے تلاوت فرمائے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو ان کی تلاوت سنتے رہیں، ان کی تلاوت کے بعد پھر اپنی زبان اقدس سے اس کا تلاوت کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کے بعد اس کے معانی اور مفاہیم کو آپ کے دل مبارک میں ڈالنا وہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس طریقے سے سرکار کے دل مبارک میں قرآن پاک کے الفاظ اور عبارات کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو بھی سرکار کے دل مبارک میں محفوظ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تھا۔ اس طریقے سے حفاظت کا اہتمام ہوا۔ پھر سرکار کے دل مبارک میں وہ وحی اتنا زبردست بار غراں ہوتا تھا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے زانوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سر مبارک رکھے ہوئے تھے، اسی دوران میں وحی نازل ہوئی۔ فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میری ران پھٹ جائے گی اور کٹ جائے گی۔ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس قرآن کا بوجھ سہ نہیں پاتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت سے نوازا تھا کہ وہ اس بوجھ کو سنبھال لیتے تھے۔ مشقت ہوتی تھی لیکن جب وہ کیفیت دور ہوتی تھی تو ایک لفظ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ من وعن جبریل امین جتنی وحی لے کر تشریف لاتے تھے، پوری کی پوری وحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوتی تھی، اور فوراً ہی کاتبین وحی یعنی جو وحی لکھنے والے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے ان کو بلاتے تھے، فوراً ہی وہ آیت کریمہ لکھوا کر کے محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا تھا، پھر سرکار سنا کر کے صحابہ کرام کو اس کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ چمڑے کا ٹکڑا، لکڑی کا ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا، جو بھی مل جاتا تھا اس پر سرکار اس کو محفوظ کروا لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کے فضائل و مناقب بیان کر کے، قرآن پاک کو یاد کرنے کی فضیلت بیان کر کے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جو اس میں سے جتنا زیادہ یاد کرے گا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے، قرآن پاک کو یاد کرنے کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا تھا جس کو قرآن پاک کی سب سے زیادہ سورتیں یاد ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف متن قرآن کو یاد نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن پاک کی عبارت کے ساتھ ساتھ، قرآن پاک کی متن کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو بھی ازبر کر لیا کرتے تھے، اپنے سینوں میں محفوظ بھی لیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کا متن اور معانی جس طریقے سے سرکار کے سینے میں محفوظ ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کو بھی سرکار محفوظ کروا لیا کرتے تھے، اور اسی امانت و دیانت کے ساتھ صحابہ کرام نے ہم تک اس قرآن کو پہنچایا۔ اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا
کہ انکم تسالون عنی فما انتم قائلون، تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ نشہد انک قد بلغت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام، اس کی وحی، اس کا کلام، اس کا ذکر ہم تک من وعن پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ اور ادا کیا، اس کی امانت کو ہمیں ادا کیا، وَنَصَحْتَ اور نصیحت کی، فَجَعَلَ يَرْفَعُ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کی زبان سے یہ سن کر کے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، پروردگار عالم یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہی ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک من وعن پہنچا دیا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچایا، اور صرف پہنچایا نہیں، صحابہ کرام سے تصدیق بھی کروائی کہ میں نے پہنچایا، صحابہ کرام نے تصدیق بھی کی۔ تو گویا اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ تو اس وقت دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل فرمایا، نعمتوں کو تمام فرمایا۔ کامل اس لیے فرمایا کہ کمال میں کسی قسم کی کمی بیشی کا احتمال ہی نہیں رہتا، ایک کمال ہے ایک تمام ہے۔ تو کمال تو اس لیے ہوا کہ اب اس دین میں جب کامل ہوا، اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کا کوئی احتمال ہی باقی نہیں رہے گا، اور نعمتوں کے لیے تمام فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی۔ تو تمام اس لیے فرمایا کہ نعمتوں میں کمی بیشی زیادتی ہوتی رہے گی، نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی رہیں گی قیامت تک، لیکن دین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے مبارک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، بس وہی دین ہے، وہی کامل ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہی آنے کا دعویٰ کرے گا، اس کا وہ دعویٰ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، اب کسی کے اوپر کوئی وحی نہیں آئے گی۔ اب جو بھی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کا وہ دعویٰ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، وہ سب سے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اب دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور تو جس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن پاک کی حفاظت کا اتنا اہتمام فرمایا ہو، وہ اس میں سے کچھ کمی کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ اس میں سے کہاں گھٹا سکتے ہیں؟ جب صحابہ کرام نے گواہی دی کہ سرکار نے پورا کا پورا ہم تک پہنچا دیا، تو اب صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی کتا ایسا کہے گا کہ اس قرآن میں کچھ نقص رہ گیا، اس قرآن میں کچھ کمی کی گئی، تو اس کتے کی یہ بات اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس خنزیر کی یہ دعویٰ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایسا کوئی بھی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم قرآن پاک میں سے کچھ بھی چھپاتے، قرآن پاک میں سے اگر سرکار ایک بھی آیت کریمہ چھپاتے، تو وہ آیت کریمہ یہ ہوتی۔ فرماتی ہے لو کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قاتما شیئا من الوحی لقتم هذه الآیہ، اور دوسری روایت میں لو کان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قاتما شیئا مما انزل علیہ لقتم هذه الآیہ، کہ اگر سرکار وحی میں سے
یا ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں سے کچھ چھپاتے، کچھ گھٹاتے، کچھ کم کرتے تو وہ یہ آیت کریمہ ہوتی۔ کون سی آیت کریمہ؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار کے منہ بولے بیٹے قرار دیے جاتے تھے، اور عربوں میں ایسا مشہور رہتا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی اپنا ہی بیٹے کے حکم میں رہتا ہے، وہ وارث بھی بنے گا، اس کے اوپر اس کی بیوی اس کے منہ بولے باپ کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ جس طریقے سے سگے بیٹے کی بیوی باپ کے لیے حلال نہیں، اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے بھی وہی احکام ہیں۔ اس طریقے سے جو سگے بیٹے کا معاملہ ہے وہی منہ بولے بیٹے کا بھی معاملہ ہے۔ تو اس عربوں کے اس مشہور و معروف رسم کی اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا رد نازل ہوا۔ وہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ بولے بیٹے کہے جاتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پھپھیری بہن حضرت زینب کی شادی کرا دی۔ حضرت زینب کا نکاح کرایا حضرت زید بن ثابت کے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت زید بن ثابت اور حضرت زینب میں بن نہیں پائی، ان دونوں میں بن نہیں پائی، اور حضرت زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت زینب میں جب بن نہیں پائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک یہ بات پہنچی۔ سرکار ان کو حضرت زید کہتے تھے میں ان کو طلاق دوں گا، سرکار روکتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن حضرت زید کی کسی طریقے سے بن نہیں پاتی تھی۔ تو اس بعد حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد ان کی قسمت کھل گئی، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ تو حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے سرکار کے، اور ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا تھی۔ پھر جب زید نے ان کو طلاق دی تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کہ اب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرما دیجئے، تاکہ یہ بری رسم یہ ختم ہو جائے، یہ جو خلاف شرع رسم جاری ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو عرب میں یہ رسم اتنی مشہور و معروف تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت زید کو سمجھاتے رہے کہ نہیں، تم کوشش کرو، تم دونوں میں آپس میں الفت پیدا ہو جائے گی، لیکن کہاں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس بری رسم کو مٹانا تھا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں پائے، اور آخر نوبت طلاق تک پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا، اور ام المومنین کا درجہ ان کو حاصل ہوا۔ تو اس واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمایا؟ کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ محبوب جب تم کہہ رہے تھے اس کو جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے محبوب تم نے بھی اس پر انعام کیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ جب آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی اہلیہ یعنی حضرت زینب کو اپنے پاس روکو، الفت پیدا کرنے کی کوشش کرو، محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بن نہیں پا رہا تھا۔ واتق اللہ، اور یہ سب چیزیں اسی وجہ سے کر رہے تھے آپ۔ واتق اللہ، تو اے محبوب اللہ سے ڈریے۔ لوگوں کی اس بری رسم، لوگوں میں رسم کرنا ہے، اس رسم کو ختم کرنا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں سے مت ڈریے، بلکہ واتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ دل میں وہ بات رکھ رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، لوگوں کے ڈر سے آپ حضرت زید کو بار بار سمجھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بری رسم ختم کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ بات ظاہر فرمانی تھی، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ واللہ احق ان تخشاہ، اور اے محبوب اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس سے کہ تم اس سے ڈرو۔
تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر سرکار قرآن پاک میں سے کچھ گھٹاتے، اگر سرکار قرآن پاک کی کسی آیت کو کم کرتے، اگر سرکار قرآن پاک کی کسی آیت کو چھپاتے، تو وہ آیت کریمہ وہ یہی آیت کریمہ ہوتی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو معاتبہ فرمایا، ایک قسم کی ناراضگی دکھائی، ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اگر سرکار کو چھپاتے تو صرف اور صرف یہی آیت کریمہ چھپاتے، لیکن سرکار نے اس کو بھی نہیں چھپایا، بلکہ دوسری آیت کریمہ کی طرح اس آیت کریمہ کو بھی اپنے دل میں بھی محفوظ کیا اور صحابہ کرام سے بھی لکھوایا، صحابہ کرام سے بھی محفوظ کروایا، اور صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں اس آیت کریمہ کو محفوظ کیا۔ اور آج تک جہاں قرآن پاک میں سرکار کے بے شمار فضائل و کمالات والی آیتیں ہیں، وہاں اس آیت کو بھی انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ سرکار کے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی نقص کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب سرکار نے نہیں چھپائی، سرکار نے کسی آیت کو کم نہیں کیا، صحابہ کرام نے کسی آیت کو نہیں گھٹایا، تابعین کرام نے کسی آیت کو نہیں گھٹایا، تابعین کرام نے کسی آیت کو نہیں گھٹایا، اولیاء کاملین نے کسی آیت کو نہیں گھٹایا، علماء کرام نے کسی آیت کو نہیں گھٹایا، بلکہ ان سب نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ تو اب وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پاک میں سے کچھ گھٹا بڑھا سکتے ہیں؟ وہ یہی ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہی رافضی خارجی ہے جو قرآن پاک میں کسی قسم کی کمی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ انہی کے لوگ ہوں گے جو یہودیوں کی طرح جس طریقے سے وہ تورات میں اپنی طبیعت کے مطابق آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور اپنی طبیعت کے خلاف آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے تھے، اسی طریقے سے دعویٰ کرنے والے ہی ایسی آیتوں کو چھپاتے ہوں گے جو ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوں گی، اور ایسی آیتوں کو ظاہر کرتے ہوں گے جو ان کی طبیعتوں کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ نقص کرنے والے یہ یہی لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت سرکار سے لے کر کے اب تک کوئی بھی عالم نہیں گزرا، کسی بھی عالم کے حوالے سے نہیں گزرا کہ اس نے قرآن پاک میں سے کوئی ایک آیت چھپائی ہو، چہ جائے کہ ایک سورت اور چہ جائے کہ کئی سپارے، ایسا کہیں سے بھی کوئی قول منقول نہیں ہے۔ لہذا یہ کرنے والے یہ خود یہی لوگ ہیں جو اس قسم کا دعوے باطل کرتے ہیں۔ سب اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور قرآن پاک کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر لے۔ ان سب باتوں کا یہی توڑ ہے کہ جس طریقے سے بزرگوں نے خود اپنے اولاد کو، اپنے شاگردوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کی اور اس کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ معنی محفوظ کرنے کی طرف متوجہ کیا اور بے شمار شاگردوں کے دلوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا، وہ ہم تک پہنچا، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کو بھرپور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، تاکہ جس دیانت اور امانت کے ساتھ لوگوں نے ہم تک قرآن پاک پہنچایا ہے، ہم بھی اسی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام کر کے اسے آگے بڑھائیں، تاکہ ہم جس طریقے سے ان محافظین قرآن کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی ہمیں بھی محافظین قرآن کے نام سے یاد کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان محافظین قرآن کی صف میں شامل فرمائے۔ ورنہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود ہی اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو چاہے ہم کریں یا نہ کریں قرآن بہرحال محفوظ رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ وسیلہ حفاظت کرنے کا ہمیں بنایا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔